کی فیملیز کے اور ان کے نام ECL میں ڈالیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں, ان کو ملک سے بھاگ نہ دیں. یہ ملک نہیں چل رہا اس نظام پہ نہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی اکانومی جس سے لوگ ریلیٹڈ ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آخری حصہ, میری بات کا آخری حصہ, یہ ساری سچویشن اتنے بڑے بڑے ذہن لگا کر ٹھیک تو نہیں ہو رہے. وزیر خزانہ باہر سے آ گئے, اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو صحیح تو نہیں ہو رہا. میرا یہ ماننا ہے اس لیے صحیح نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں, اور ہمیں صحیح رستہ بھی ہمارے دماغوں میں نہیں آ رہا. یہ میں جو بات کر رہا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو حکومت خود سے کیوں نہیں یہ کام کر رہی؟ اس کو یہ طلب کیوں نہیں ہے؟ اس کو یہ طلب کیوں نہیں ہے؟ اس کو یہ طلب کیوں نہیں ہے؟ لوگ ہمیں کہیں گے بھائی آپ تو حکومت, بھائی ہم کمروں میں کر رہے ہیں نا حکومت سے بات, وزیر اعظم سے, وزیر سے, یہ کر رہے ہیں, اسمبلیوں کے فلور میں کر رہے ہیں بات. ہم باہر جا کر لوگوں کو پریشان نہیں کر رہے, پتھر نہیں مار رہے, یہ آپ سے بات کر رہے. تو وزیر اعظم سنے نا, یہ اس والی بات سن رہے ہوں گے نا. یہاں پر ہر چیز جو سپریم کورٹ میں جا کر حل ہو جاتی ہے, جو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو, سیاسی مسئلہ ہو, اور جو یہ جو کنٹیم آف کورٹ, جو سپریم کورٹ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو, کنٹیم آف کورٹ کو, توہین عدالت, جو سپریم کورٹ بہت ساری چیزوں میں توہین عدالت کا کے زمرے میں لے آتی ہے ساری بات کو کہ بھئی یہ توہین ہو گئی عدالت کی. میں سپریم کورٹ سے بہت ہی معتبر ابھی حال فی الحال فارغ ہو کر آیا ہوں توہین عدالت سے. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, 24 کروڑ لوگوں کی توہین ہو رہی ہے. جیسا توہین پاکستان, توہین پاکستانی کون ہو رہی ہے؟ 24 کروڑ لوگ, اس میں بزنس مین بھی ہے, اس میں اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں. مجھے پتہ ہے شاید آپ یہ فیصلے کرنے کا شاید اختیار پورا نہ ہو, لیکن آپ اس کو کسی جگہ پہ تو پہنچا سکتے ہیں. ڈیبیٹ تو یہ سب لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھ رہے, اپوزیشن والے, حکومت والے, یہ آپ تو بلائیں گے سب آ جائیں گے. تو آپ ایک اسی طرح سے لائیو ڈیبیٹ کروائیں نا, اپنے پاس بلوا کر سنیں نا, اور اس کا کوئی نتیجہ نکالیں, گائیڈ لائن دے, فیصلہ نہ کریں, گائیڈ لائن دے. تو یہ توہین پاکستان ہو رہا ہے, توہین عدالت نہیں, توہین پاکستان, 24 کروڑ توہین انسانیت ہو رہی ہے. 24 کروڑ انسانوں کی توہین ہو رہی ہے. اس پہ آپ کب نوٹس لیں گے؟ اس پہ آپ کب نوٹس لیں گے؟ خدا کے واسطے اس پہ بھی نوٹس دیجئے. میری اتنی سی گزارش ہے. اب میں اپنی اس گفتگو کے آخری مرحلے میں آتا ہوں. یہ اتنے بڑے بڑے ذہن لگا کر اللہ ہمیں اس برائی سے نکال کیوں نہیں رہا؟ اللہ ہمیں اس برائی سے نکال کیوں نہیں رہا؟ میرا یہ ماننا ہے, اور یہ میرا ماننا نہیں ہے اپنی دماغ کو استعمال کر کے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی بنا پر میرا ماننا ہے. ہم تو اللہ سے حالت جنگ میں ہیں, یہ حالت جنگ میں ہونے کا نتیجہ ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں. سورہ بقرہ 276. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. سورہ بقرہ آیت 279. پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. قرآن ہے, قرآن. پھر بھی اگر تم یہ سود نہیں چھوڑو گے, مفہوم ہے, پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے, نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. آگے سنیں. اور اگر ان بات نہ ماننے والوں کو کیا کہا؟ آیت نمبر 130 آل عمران. اے ایمان والو, کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور اگلی آیت 131 سورہ آل عمران. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سود نہ چھوڑنے والے کو اگلی آیت میں کافر کہا گیا ہے. اللہ اور اس کے, میں نہیں کہہ رہا, MQM نہیں کہہ رہی, مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. یہ جنگ کا نتیجہ ہے. یہ میرے اکیلے توبہ کرنے سے جنگ نہیں رک رہی. یہ ایز اے ریاست قوم توبہ کرنی ہے. یہ جنگ نہیں رک رہی. بڑے بڑے آئنسٹائن لگا کر آپ دیکھیں مولانا کیوں چلے جا رہے ہیں, چاہے آپ کتنی اچھی تقریریں کر لیں. خدا کے واسطے کوئی پہلا کام کو پہلا قدم نہیں کہہ رہے کہ آج سے بند کر لو. حل چلو بھائی, اس بات کے بعد حل بتا دیتا ہوں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر
76,000 ارب روپے قرض ہے. 76,000 ارب روپے. 76,000 ارب روپے. اس میں سے 20% باہر ملکوں کا ہے. چلو باہر ملکوں والوں کو بھی آپ مت کرو کچھ بھی مت کرو, کیونکہ پاکستان کی ریپوٹیشن ہے, اس کو آپ سود بھی دو, اس کو قرض بھی واپس کرو. یہ جو 80% قرضہ آپ کے لوکل بینکوں کا ہے, یہ تو تقریباً 66,000 ارب روپے. 66,000 ارب روپے لوکل بینکوں سے. ان لوکل بینکوں کو تو جا کر کہو کہ آج کے بعد سے ہم آپ کو یہ سود کے پیسے نہیں دینا چاہتے, ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. لوکل تو ڈیفالٹ کر لو, لوکل ڈیفالٹ کر لو. لوکل کیا ہوگا؟ 5 بینک بند ہو جائیں گے. کوئی طریقے کار نکالو گے لوگوں کے پیسے نہ ڈوبے, کوئی طریقے کار نکالو گے لوگوں کے پیسے جو ان کے پاس ہے وہ نہ ڈوبے. لیکن گریجولی ان سے تو جاؤ گے بھائی آپ نے جو کمانا تھا کما لیا, کوئی بھی ان میں غریب نہیں ہوگا. ان نے ہزاروں ارب روپے کمائے. یہ جو لوکل جو 60, ابھی آپ IMF کو نہیں منع کریں, ابھی آپ انٹرنیشنلی ورلڈ بینک کو نہیں منع کریں, ابھی آپ چائنا سے جو پیسے نہیں منع کریں, لیکن جو لوکل آپ کے یہاں سے تو سود ختم کرو, یہاں سے تو سود ختم کرو. تو یہ جو 76,000 ارب روپے